پاکستان کی جانب سے فوری جنگ بندی کا منصوبہ امریکہ اور ایران کو موصول ہو گیا۔ رائٹرز کے مطابق پاکستانی حکام رات بھر امریکی اور ایرانی عہدیداروں سے رابطے میں رہے۔ فریم ورک میں آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز شامل ہے۔ فوری جنگ بندی کے بعد جامع معاہدہ کیا جائے گا۔ حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے سے انکار کر دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ تہران ڈیڈ لائن قبول کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ قبول نہیں کرتا۔ مستقل جنگ بندی کے لیے امریکہ میں تیاری کا فقدان ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایران کو فوری جنگ بندی کی تجویز مل گئی ہے، جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں خطے میں جنگ بندی کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا یہ جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے۔ اپڈیٹ کیجیے راجہ محسن۔ دیکھیے، ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیل ایران جنگ ختم کرنے کے فریم ورک کی خبروں پر تصدیق یا تردید سے گریز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 45 روزہ جنگ بندی اور 15 نکاتی جو ایک ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مخصوص رپورٹس یا انفرادی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے۔ امن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ تاہم جو مختلف میڈیا رپورٹس کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا، اس حوالے سے انہوں نے تبصرے سے گریز کیا ہے اور اس کی تصدیق یا تردید سے انکار کیا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف سید ماجد خادمی شہید ہو گئے۔ فارس نیوز ایجنسی پر جاری بیان میں پاسداران انقلاب نے تصدیق کی کہ میجر جنرل سید ماجد خادمی آج صبح امریکی صہیونی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تہران سمیت 12 شہروں میں بمباری کی گئی۔ 6 بچوں سمیت 34 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی تہران کے شہر بہارستان میں 2 رہائشی مقامات پر حملہ کیا گیا۔ 6 بچوں سمیت 23 افراد شہید ہوئے۔ قم کے رہائشی علاقے پر حملے میں 5 اور بندر لنگ پر بمباری میں 6 افراد شہید ہوئے۔ فضائی حملوں میں تہران کی شریف یونیورسٹی بھی نشانہ بنی۔ یونیورسٹی کی مسجد کو نقصان پہنچا، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، گیس اسٹیشن متاثر ہونے سے فراہمی بند ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حملوں کی تازہ لہر مکمل ہو گئی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر 10 میزائل داغ دیے۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ حیفا میں 15 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 اسرائیلی ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل لگنے سے 5 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی۔ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ میزائل 450 کلو گرام وزنی تھا۔ میزائل کے ٹکڑے شہر کے 3 دیگر مقامات پر بھی گرے، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ اسرائیل کے بیروت اور دیگر مقامات پر حملوں میں بچی سمیت مزید 8 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کے جنوبی علاقوں کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ الغبیری میں ایک عمارت کے مکینوں کو بھی فوری علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ایران نے کویت کے جزیرے بوبیان میں امریکی فوج کو نشانہ بنایا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے بتایا کہ ایرانی ڈرونز نے جزیرے پر موجود امریکی مواصلاتی نظام اور جنگی سامان پر حملے کیے۔ کویتی حکام کا کہنا ہے شمال میں رہائشی علاقوں پر پروجیکٹائل گرنے سے 6 افراد زخمی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی عمارت کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے ایران سے کیے گئے حملوں کو روکا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق چند گھنٹوں کے دوران 2 ڈرون حملے ناکام بنائے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہریوں کے زخمی ہونے پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یو اے ای کی خورفکان بندرگاہ کی جانب فائر کیے گئے میزائل حملوں اور ان کو گرائے جانے کے دوران پاکستانی شہریوں سمیت دیگر افراد کے زخمی ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ہم اپنے شہریوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے لیے اماراتی حکام سے قریبی رابطے میں ہیں۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور خطے میں تحمل اور کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے۔ منگل کو ایران پر حملے کی دھمکی کی پوسٹ کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں وقت بھی دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے لکھا تھا، آنے والا منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ ٹرمپ کی دھمکی مجرمانہ ذہنیت کی عکاس ہے۔ ایسے بیانات جنگی جرائم پر اکسانے کے مترادف ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران کی توانائی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی ناقابل قبول ہے۔
ट्रंप की धमकियां जंगी जुराइम और यूएन चार्टर के खिलाफ है। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की एक्स पर पोस्ट लिखा, इन धमकियों के असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब देगा। ट्रंप तारीख में अपना नाम बतौर सुपर पावर क्रिमिनल दर्ज होने से पहले धमकियां देना बंद कर दें। ट्रंप की हमाकत से तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर बंकर शिकन बमों से हमला हुआ। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, कंक्रीट तबाह करने से ईरानी इल्म को खत्म नहीं किया जा सकता। हमारी असल ताकत हमारे प्रोफेसर्स और अशराफिया हैं। तारीख गवाह है, किसी भी तरह के मजालिम ईरानियों से इल्म की ताकत नहीं छीन सके। साबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने ट्रंप के बयान को इश्तियाल अंगेज और गैर मुहस्सिब करार दे दिया। एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर ने मजीद जंगी जुराइम की खुली धमकी दी है। ऐसे इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक काबिल सजा जुर्म है। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप की आबना हुर्मुज़ से मुतालिक अल्टीमेटम की शदीद मजम्मत की। कहा, ईरान अपना दिफा करेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह ने ट्रंप की धमकियों को नफरत अंगेज करार दे दिया। एनेस्का लामार ने एक्स पर लिखा कि ईरानी पुलों, बिजली घरों को तबाह करने से शहरी मुतासर होंगे। हमलों से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। ये जंगी जुराइम की सिलसिलावार मिसाल है। उन्होंने ट्रंप का ईरान को धमकी आमेज ट्वीट भी शेयर किया। लिखा कि ये हैं सिपाह सालार डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और गैर मुहज़्ज़िब जुबान पर अमरीकी सेनेटर्स बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अमरीकी सदर को खतरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़िन शख्स करार दे दिया। एक्स पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई तशवीशनाक है। कांग्रेस फौरी इकदाम उठाते हुए इस जंग को खत्म करे। चक शूमर ने कहा, लोग ईस्टर मना रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। टेलर ग्रीन ने कहा, ट्रंप पागल हो चुके हैं। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि वो काबीना में होते तो 25वीं तरमीम लागू करने की बात करते, जिसके तहत सदर की माजूरी की सूरत में नायब सदर जिम्मेदारियां संभाल सकता है। ग्रेगरी मैक्स ने कहा, ट्रंप ने गैर मुहज़्ज़ब और बेरब्त जबान इस्तेमाल की, जो अमेरिका की साख को कमजोर और सिफारतकारी को मजीद मुश्किल बना रही है। सेनेटर एडवर्ड मार्की ने कहा, धमकी आमेज बयान से आबना हुर्मुज़ नहीं खुल सकता। ईरान से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। सेनेटर एलिसा सेलेटकिन ने कहा, शहरियों को निशाना बनाना गैर जिम्मेदाराना और गलत है। ट्रंप के इकदाम अमरीकी फौजियों को खतरात में डाल रहे हैं। सेनेटर ब्रायन शेटर्स ने कहा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी जंगी जुर्म है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी मीडिया के इशार पर सदर ट्रंप व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रंप के साथ फौजी क़यादत भी मौजूद होगी। ईरान जंग से मुताल्लिक सवालों के जवाब देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रात 10 बजे होगी। नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर शदीद तनकीद के बाद इस्राईली वज़ीर आज़म ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से हटा दिया। ज़ेबा गमून नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों की तनकीद की जद में थे। उन्होंने इसराइल रुकन पार्लियामेंट नसीम वितोरी को बंदर और एली रिव्यू को जहनी माजूर मराकशी कहा था। उनका कहना था, पता नहीं ऐसे लोग पार्लियामेंट तक पहुंच कैसे जाते हैं। यकीन नहीं है कि ईरानी खिलाड़ी अमेरिका में महफूज होंगे। ईरान ने एक बार फिर अपने मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वजीर खेल अहमद दोनिया माली का कहना है, वर्ल्ड कप में ईरान की शिरकत इस वक्त तक गैर यकीनी है जब तक फीफा इसके मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल नहीं करता। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से हो रहा है, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.78% कमी के साथ $108.20 फी बैरल है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास क्रूड ऑयल 1.08% कमी के साथ $109.22 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केटों और पाकिस्तान में सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमतों में कमी देखी गई। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 1100 रुपए इजाफे के साथ 4,91,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 943 रुपए महंगा होकर 4,21,349 रुपए हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $11 इजाफे से $4,687 का हो गया। सराफा एसोसिएशन का कहना है, फी तोला चांदी की कीमत 50 रुपए कमी के साथ 7,744 रुपए हो गई।
خبر کراچی سے، جہاں ثانوی تعلیمی بورڈ نے کل سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات کی تاریخ آگے بڑھا دی۔ امتحانات اب 10 اپریل سے لیے جائیں گے۔ نیا امتحانی شیڈیول جلد جاری کیا جائے گا۔ طلباء اپنے مقررہ امتحانی مراکز پر ہی امتحان دیں گے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو کہتے ہیں، فیصلہ طلباء کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا تاکہ امتحانی عمل کو منظم اور شفاف بنایا جا سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ متعدد اسکول مقررہ وقت پر امتحانی فارم جمع نہ کرا سکے۔ ہزاروں فارم آخری دنوں میں لیٹ فیس کے ساتھ جمع کرائے گئے، جس کے باعث انتظامی مشکلات پیدا ہوئیں۔ کراچی میٹرک بورڈ نے امتحان سے پہلے ہی طلباء کو امتحان میں ڈال دیا۔ طلباء پیپر سے 4 دن قبل ایڈمٹ کارڈ کے لیے لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پڑھائی چھوڑ کر آئے ہیں لیکن یہاں کوئی انتظام نہیں۔ پریشان حال والدین نے کہا، ہر سال کا یہی مسئلہ ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی، ہم ان چیزوں سے ہی نہیں نکل رہے۔ ترجمان میٹرک بورڈ ایم اے جعفری کا کہنا ہے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ تھا، 75% طلباء ایڈمٹ کارڈ نکال بھی چکے تھے۔ رہ جانے والے طلباء ایک ساتھ پورٹل پر آ گئے۔ مسئلہ دستاویز دیر سے دینے والوں کی وجہ سے ہوا۔ طلباء کے وسیع تر مفاد میں امتحان آگے بڑھائے۔ کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم نے اس کو اپڈیٹ کیا تھا، 75% لوگوں نے ایڈمٹ کارڈ اپنے نکال لی تھے۔ سارے پورا کراچی تمام طلبہ طالبات ایک دم اس کو اپلوڈ کرنے میں لگ گئے لوگ، تو اس میں تھوڑی پریشانی آئی ہے۔ ہم نے بہتر سمجھا طلبہ طالبات کے وسیع مفاد میں کہ ہم 1-2 دن بڑھا دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایڈمٹ کارڈ بچوں کو جاری ہو جائیں گے۔ یہ لیٹ جمع کراتے ہیں اکثر اسکول، وہی اسکول ہماری پرابلم کریٹ کر رہے تھے۔ باقی جو ریگولر جنہوں نے جمع کرایا تو ان کے پورٹل پہ موجود تھے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول پمپس پر ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ موبائل فونز فراہم کیے جائیں گے۔ نیشنل آئی ٹی بورڈ اور وزارت آئی ٹی نے موبائل فونز اور اپلیکیشن کی جانچ مکمل کر دی۔ کسی بھی شہری کو مقررہ کوٹا سے زائد پیٹرول کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پیٹرول پمپس کو 36,000 مالیت کے منظور جدید موبائل ہینڈ سیٹس فراہم کیے جائیں گے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں موبائل فونز کی خریداری کے لیے رقم فراہم کریں گی۔ اوگرا کو آئل کمپنیوں کو موبائل کی خریداری کی ہدایات دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات وزارت آئی ٹی کی جانب سے حتمی منظوری کے لیے کابینہ ڈویژن کو ارسال کر دی گئی۔ این آئی ٹی بی نے موبائل ڈیوائسز کے معیار اور آپریشنل کارکردگی کی توثیق کر دی ہے۔ وفاقی حکومت جلد ہی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کوٹا کی مقدار کا باقاعدہ اعلان کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ریلوے کی مجموعی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے۔ ریلوے کے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جائے۔ ریلویز کو جدید، محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات کو تیز کریں۔ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ تمام اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ ریلوے کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ عوام کو بہتر، محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے، موٹر سائیکل جس کے نام ہوگی اسے 2,000 روپے ملیں گے۔ مارکیٹیں 8 بجے بند کرنے پر تاجر برادری سے رائے لی ہے۔ وفاق سے مشاورت کریں گے، صوبے کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ کا اعلان کیا تھا 2,000 روپے کا، 20 لیٹر پر منتھ اور 100 روپے کے حساب سے اب شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو موٹر سائیکل جس کی ہے اس کے اپنے نام پہ ویب سائٹ ہے transport.excise.gos.pk۔ یہ پیپلز موٹر سائیکل فیول سبسڈی پروگرام، اس میں آپ نے 2 چیزیں ڈالنی ہیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر، آپ کی گاڑی کا رجسٹریشن نمبر، آپ کو موبائل نمبر دینا ہوگا، او ٹی پی آ گیا ہوگا آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہمیں کیسے ان کو پیسے ٹرانسفر کرنے، وہ آئی بین نمبر ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوں گے۔ جیسے ہی سبمٹ کروں گا، تصدیق کے بعد رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔ آپ کے پاس 3 موٹر سائیکل ہے تو ایک شناختی کارڈ پہ 1 ملے گا، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کو 3 سبسڈیز ملے۔ آسانی سے ادھر بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا تھا نا اسلام آباد میں نے کہا نہیں، میں تاجروں سے بات چیت کروں گا، ان سے پوائنٹ آف ویو لوں گا، اور جو فیصلہ کرنا ہے ہم نے اپنی صوبے کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے اور ہم فیصلہ کریں گے۔ جی آپ دیکھیں کتنا آپ میں فرق ہے اور کسی اور صوبے میں وہاں معاف کر دیے، آپ ٹرانسپورٹر کو پیسے دے رہے ہیں، ہم ٹرانسپورٹر کو پیسے نہیں دے رہے، ہم ڈائریکٹلی اس ٹرانسپورٹ یوز کرنے والے تک پہنچ رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، عوام کو مہنگائی سے ریلیف کے لیے ٹرانسپورٹ سبسڈی پروگرام کو حتمی شکل دے دی ہے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सहारा दिया जा रहा है। सब्सिडी के जरिए आवाम पर किरायों का इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। इंटरसिटी बसों को माहाना 2,40,000, वैगन्स को 2,30,000 सब्सिडी मिलेगी। सुजुकी पिकअप के लिए माहाना 60,000 रुपए तक की मुआवनत फराहम की जाएगी। इंटरसिटी बसों को रूट के लिहाज से माहाना 12 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वैगन्स को फासले के मुताबिक 1,80,000 से 7.5 लाख तक का रिलीफ मिलेगा। प्रोग्राम से 10,000 से ज्यादा गाड़ियों और माहाना 6.25 करोड़ मुसाफिरों को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत सब्सिडी की मद में माहाना 2.2 अरब रुपए खर्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 38 मिलीमीटर बारिश ने फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जाली मैजिक शो बंद करें, मेयरशिप के काबिज निजाम से जान छुड़ाना होगी। जितनी लेवी और टैक्स है वो खत्म किया जाए पेट्रोल से और बिजली से। 38 मिलीमीटर की बारिश ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। पूरा शहर बदहाली का शिकार नजर आता है। पीपल्स पार्टी की बनाई हुई जहांगीर रोड तो 4 से 5 मरतबा बन चुकी है। जो प्रेजेंटेशन बिलावल साहब इंटरनेशनल सतह पर देना चाहते हैं, ये जाली किस्म के मैजिक शो बंद करें। कौम का पैसा है वो कौम पर लगना चाहिए। अदम एतमाद की इस तहरीक के काम को तेज करें। जल्द से जल्द काबिज निजाम है मेयरशिप का, इससे जान छुड़ाएं। पीपल्स पार्टी किसी की जरूरत होगी लेकिन कौम की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कौम पर लायबिलिटी बनी हुई है इस वक्त सिंध हुकूमत की सूरत में। अब जान छुड़ाने का वक्त आ गया है ताकि कब्जों से, करप्शन से, लूटमार से और नाअहली से जान छूटे। पीपल्स पार्टी और MQM टाइप की पार्टियों की मौजूदगी में कभी भी कलप नहीं हो सकता। हाफिज नईम मेयर कराची के खिलाफ नहीं बल्कि शहर की तरक्की के खिलाफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की नाकामी का मलबा दूसरों पर डालना बंद करे। हाफिज नईम सियासी बोने बनकर इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जो अपने टाउन्स में कचरा नहीं उठा सकते वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जमात इस्लामी की सियासत सिर्फ फोटो सेशन और प्रोपेगेंडा तक महदूद है। पीपल्स पार्टी ने कराची को वडेरा शाही नहीं बल्कि तरक्की पसंद सोच दी है। हाफिज नईम बताएं उनके दौर के बल्दियाती मंसूबे कहाँ हैं। कराची के अवाम अब जज्बाती नारों में नहीं आएंगे। हाफिज नईम अपनी खोई साख बहाल करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। सादिया जावेद ने मजीद कहा 2000 वोटों का ताना देने वाले अपनी जमानतें जब्त होने का खौफ भूल गए। सैफुल्ला आबड़ो की जेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की झेली कमेटी का इजलास हुआ। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो ने FIA को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुनाफाखोर कंपनियों की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत कर दी। FIA और FPR को वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मालिक के असासों को भी चेक करने की हिदायत। इजलास में कस्टम्स गोदामों से चोरी होने वाले 25 करोड़ के सिगरेट चोरी करने के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। सैफुल्ला आबड़ो ने कहा जिस अफसर को FIA ने तलब कर रखा है उसको मेंबर लीगल लगा दिया गया। इस वक्त के कस्टम्स अफसर को तलब किया जाए। 24 अप्रैल को कमेटी का वक्त खत्म हो जाएगा। इससे पहले तहकीकात मुकम्मल की जाए। FPR हुकाम का कहना था चोरी के वाकये से कबल इंस्पेक्टर इमरान ने गोदाम को सील कर दिया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है तुर्की की आईनी अदालत के चीफ का दौरा पाकिस्तान बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। तुर्की के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने जा रहे हैं। मुआहदा दोनों मुल्कों की अदलिया के दरमियान ताउन के लिए जामे फ्रेमवर्क फराहम करेगा। अदालतें एक दूसरे से सीखेंगी, इंसाफ की फराहमी के लिए सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। Welcome His Excellency Mr. Qadir Oskaya and his distinguished delegation from the Constitutional Court of the Republic of Turkey. Your visit is a reflection of the enduring, historic, fraternal relationship between Pakistan and Turkey. The Memorandum of Understanding being signed today marks a significant step forward for our respective judiciaries. The MOU we are signing today provides a forward-looking framework for collaboration between the two judiciaries, one that emphasizes the exchange of judicial knowledge and best practices. Courts learn from each other and strengthen their collective capacity to deliver justice. Your presence here today is a testament to the strength of our bilateral relations and the importance we attach to judicial dialogue at the international level. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी और उनकी अहलिया की जमानतों के केस का 14 माह से इंतजार कर रहे हैं। आज समाअत नहीं हुई क्योंकि चीफ जस्टिस जुडिशल पॉलिसी इजलास में मसरूफ हैं। कल सुबह केस मुकर्रर होना चाहिए। आज तक हमारी दरख्वास्तों पर फैसले नहीं हुए।
آج خان صاحب کی اپیل اور سینٹنس کی سسپینشن کی اپلیکیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کی ڈی بی میں لگی تھی. یہ وہ کیسز ہے جس کے لیے 14 مہینے سے ہم انتظار کر رہے ہیں. آج کاز لسٹ کینسل ہو گئی اور ہیئرنگ نہیں ہوئی. کہا یہ گیا کہ چیف صاحب جوڈیشل پالیسی کے میٹنگ میں بزی ہیں. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں امیڈیٹلی یہ کیس کل پھر لگنا چاہیے. آج تک ہماری نہ اپلیکیشنوں پہ فیصلے ہوئے، نہ اپیل پہ فیصلے ہوئے، نہ ملاقاتوں کی درخواستوں پہ کوئی فیصلے ہوئے. سارے چیف جسٹس صاحبان سے درخواست کرتا ہوں تب آپ کا فیصلہ جتنی جلد بہتر ہوگا. R&I الیکٹریکل اپلائنسز کے 25 سال مکمل ہونے پر کراچی پی ایف میوزیم میں تقریب ہوئی. سی ای او محمد رفیق پارسا کہتے ہیں اس سفر پر تنہا ہی نکلا تھا، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تقریب میں ملک بھر میں 1000 سے زائد ڈیلرز اور ریٹیلر سمیت بڑی تعداد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. سی ای او محمد رفیق پارسا نے کہا ہم 25 سال کی کامیابیوں کا جشن منا رہے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر محمد فیصل رفیق اور ڈائریکٹر آپریشنز عبداللہ رفیق نے بتایا 25 سال مکمل ہونے پر ایسا ریفریجریٹر دے رہے ہیں جس میں وائی فائی سروس ہے. اس موقع پر جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کین ووڈ ریفریجریٹر کی بھی رونمائی کی گئی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.